پوری دنیا اس بات ہی دے رہی ہے کہ ایک چپا اور ایک ذرہ اس بات کا شاہد ہے کہ انہوں نے کوئی کسر اور کمی نہیں چھوڑی ہے۔ یہ تمہیدی باتیں میں نے عرض کر دی ہے، ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی شوق اور جذبہ ابھارنے کے لیے۔ پہلا سبق ہمارا شروع ہوا چاہتا ہے، سب حضرات تازگی سے پھر متوجہ ہو جائیں، شاباش۔ پہلا سبق، جی میں نے کورس میں ایک سبق آپ کو بھیجا تھا، مشق نقابت۔ ہم خطابت میں پہلی سیڑھی جس کو بناتے ہیں، پہلا سٹیپ جس کو بناتے ہیں، وہ نقابت ہے، نظامت ہے، اناؤنسری ہے، اسٹیج سیکٹری ہے۔ سب حضرات ہمتاً متوجہ ہوں، یہی سبق ہے ہمارا جو ابھی میں آغاز کر رہا ہوں۔ نظامت، نقابت، اسٹیج سیکٹری، اناؤنسری، یہ 3-4 لفظ میں نے بولے ہیں۔ ہم اس کو پہلا سٹیپ بناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدمت کا شعبہ ہے۔ خدمت سے انسان مخدومیت کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت رکھتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر اپنے زمانے طالب علمی میں، اپنی نوجوانی میں سٹیجوں کے اچھے سیکٹری ہوتے تھے، ناظم جلسہ ہوتے تھے، پروگرام میں، اپنے مدرسے کی بزم میں، انجمن میں، سکول میں، کالج میں پروگراموں کو سنبھالنا، اس سے انسان میں نظم و ضبط کا، ڈسپلن کا بھی ایک ملکہ ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ اسٹیج سیکٹری نے بیک وقت میزبان کا خیال بھی رکھنا ہے، مہمان کا خیال بھی رکھنا ہے، خدمت کا شعبہ ہے، اس سے اللہ مخدومیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا، پھر کہہ دیتا ہوں آج، کہ یہ فضائل ہیں۔ دلائل اور مسائل ذرا مشکل ہوتے ہیں، شروع میں فضائل بیان کیے جائیں، آگے چل کر جب انسان ماہر ہو جائے اشارات پہ، انداز پہ، اور اس کو پورا اعتماد حاصل ہو جائے، پھر وہ فضائل، دلائل بیان کرے، مسائل بیان کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسٹیج سیکٹری خطابت کی دنیا میں کیا ہے؟ فضائل ہیں۔ اب دیکھیے، وہ سبق میں نے گروپ میں بھیج دیا، آپ نے دوبارہ اس کو دیکھنا ہے، اس کا نام ہے مشق نقابت۔ اس میں کیا چیزیں ہیں؟ 2 صفحے ہیں، پی ڈی ایف جو بھیجا ہے، 2 صفحے، ان 2 صفحوں میں کیا ہے؟ بالکل خلاصہ بتا رہا ہوں، 2 صفحوں میں ہے، سب سے پہلے بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ میں نے ایک جملہ بولا، اگلا جملہ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام رحمت للعالمین نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 جملے بولے۔ تیسرا جملہ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا سلام صحابہ کرام محسنین امت کے نام۔ بس یہ 3 جملے بولے ہیں، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا۔ اگر میرے ساتھ بولتے رہیں گے نا اپنے اپنے مقام پہ، خطابت بولنا ہے، اس میں مشق ہے، تھوڑا تھوڑا بولیں۔ آگے میں آپ کو اشارات بھی بتاتا ہوں، اس کی عملی مشق کا بھی بتاتا ہوں، اس میں پھر آپ اپنے مقام پہ ذرا اور جذبے سے بولیں گے۔ ابھی آہستہ آہستہ بولنے، سبق یاد کرنے کے لیے مجھے جو نظر آ رہے ہوں ان کا نظر آنا ہی بتائے گا کہ آپ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا، مائک نہ کھولیں، بس آپ کے لب بتا رہے ہیں، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں اشارات کر رہا ہوں، اشارے خطیب کے پر ہوتے ہیں، جیسے پرندہ پروں سے اڑتا ہے نا، تو اشارے خطیب کے لیے پر کی مانند ہوتے ہیں۔ اس کو گفتگو آتی ہے، تقریر اس کو پھر آتی ہے، آگے وہ اڑنا چاہتا ہے، تیرنا چاہتا ہے۔ جب وہ اپنے اشارے کرتا ہے اور اشارے نہ ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی بت بول رہا ہے۔ اس لیے گفتگو میں اشارات کرنے کی کوشش کیا کریں۔ شروع میں اشارے مصنوعی لگیں گے، تکلف والے لگیں گے، لیکن آگے کر آپ کی گفتگو کے ساتھ میچ ہو جائیں گے، اشارات بات کے ساتھ فٹ بیٹھیں گے۔ آپ بات کریں گے تو اشارہ بھی ساتھ ہوگا، بات کے عین مطابق وہ بات اپنا کئی گنا زیادہ اثر ڈالے گی اگلے کے دل اور دماغ پہ۔ اس لیے اشارات کے ساتھ گفتگو کیا کریں۔ اشارات میں تفہیم کا، ابلاغ کا اور انسان میں تیز ہوتا ہے، اور یہ صلاحیت اور ابھرتی ہے کہ اپنی بات آگے پہنچانی کیسے ہے، منوانی کیسے ہے، اور اگلے کے دل اور دماغ میں اتارنی کیسے ہے۔ اشارات کرنے ہیں، لیکن ابھی بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام رحمت للعالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا
حمد و ثنا بے حد و بے انتہا، صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا سلام صحابہ کرام محسنین امت کے لیے۔ یہ تین جملے میں نے بولے، ان تینوں جملوں کو آپ نثر کے اب یہ تین پیراگراف بن جائیں گے، تین جملوں سے کیا بن جائیں گے؟ تین پیراگراف بن جائیں گے۔ ان تین میں سے ہر ایک کو نثر کے جملوں سے، نثر کہتے ہوئے پھیلے ہوئے کلام کو، نثر ینثر پھیلا ہوا کلام، اس کے مقابل کا لفظ ہے نظم، تو نظم پروئے ہوئے کلام کو کہتے ہیں۔ نثر کے جملوں سے حمد و ثنا اور نظم کے شعروں سے حمد و ثنا کو جب آپ بھریں گے تو یہ آپ کا پورا پیراگراف بن جائے گا، اور آپ جب سبق کو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں مل جائے گا، PDF آپ کو بھیج دیا ہے، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو میرا اور آپ ہی کا نہیں، کل جہانوں، کل ٹھکانوں، کل مکانوں کا پالنہار اور پروردگار ہے۔ آپ جب اشارہ کریں گے کہ جس ذات کے بارے میں میرا اور آپ سب کا یہ عقیدہ تھا، یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رہے گا، آگے شعر پڑھ دیں، وہ شعر لکھے ہوئے ہیں، سبق جو آپ کے پاس پہنچا اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا شعر پڑھ دیے، حمد پہ آگے آئے، حمدیہ پیراگراف کے بعد صلاۃ و سلام کا پیراگراف بے حد و بے انتہا، حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام، بے حد و بے انتہا ان گنت بے شمار لا تعداد، یہ مترادف الفاظ بھی خطیب کا ایک سرمایہ ہوتے ہیں۔ جان دو عالم، روح دو عالم، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، کہ جن کے دم قدم سے زمانے کو رونقیں ملی، جن کی آمد پربہار سے زمانہ جگمگا اٹھا، جن کے چہرے کی چمک سے دن کو اجالا ملا، تو جن کی زلفوں کی دمک سے رات کو چاندنی ملی ہے، جن کے بارے میں، جس ذات بابرکات کے بارے میں، یا جن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا اور آپ کا یہ عقیدہ تھا، ہے اور رہے گا، آگے شعر پڑھ دیں، نعتیہ شعر لکھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی تیسرا پیراگراف بے حد و بے انتہا حمد و ثنا، بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا سلام محسنین امت کے نام، اس میں صحابہ، آل بیت، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، متکلمین، مفسرین، مجاہدین، شہداء، اکابرین سارے ہی آ جائیں گے۔ اس میں آپ جب کہیں گے محسنین امت کے نام، کہ جنہوں نے اسلام کے شجر بہار کی آبیاری کے لیے اپنی رگوں کا حلالی خون پیش کیا، اور جن کے جسموں کی چربی اور خون بطور گارے کے کام آیا، اور جن کے جسموں کی ہڈیاں بطور اینٹ اور پتھر کے اسلام کی بلند و بالا عمارت میں کام آئے، جن اصحاب پیغمبر کے بارے میں میرا اور آپ سب کا یہ عقیدہ تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تھا کا اشارہ میں کرتا ہوں تو دائیں طرف میرا بازو چلا جاتا ہے، تھا، ہے، رہے گا، دائیں طرف اشارہ جاتا ہے تھا، سامنے آتا ہے، اور بائیں طرف جاتا ہے تو رہے گا، ماضی، حال، مستقبل۔ یہ اب آپ نے اس کی مشق کیسے کرنی ہے، سنیے جی۔ باڈی لینگویج خطابت کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے باڈی لینگویج۔ باڈی لینگویج میں سر بھی ہے، باڈی لینگویج میں آنکھیں بھی ہیں، باڈی لینگویج میں سینہ بھی ہے، باڈی لینگویج میں آپ کے کندھے بھی ہیں، باڈی لینگویج میں آپ کے ہاتھ بھی ہیں، آپ کے بازو بھی ہیں۔ یاد رکھیے جب گفتگو کریں، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ نے کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی مشق کرنی ہے۔ سر دائیں اور بائیں 25%، 25% ادھر، 25% گفتگو میں ادھر جائے، لیکن 50% گفتگو کرتے وقت آپ سامنے کی طرف دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات یاد رہے گی، اور یہ تو ہوگی سر کی مشق۔ بعض دفعہ آپ بات کرتے ہوئے جب اپنی بات سمجھتے ہیں کہ اگلا میرے دلائل کے بعد مطمئن ہو رہا ہے، تو اس وقت آپ سر کو ذرا نیچے کی طرف حرکت دے دیتے ہیں۔ عادت نہیں بنانی چاہیے بار بار سر ہلانا، لیکن کسی وقت موقع محل کے مطابق، ضرورت کے مطابق ہلا دینا سر کا، یہ بھی گفتگو میں مؤثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی مشق کریں۔ ہم کیا کیا کرتے تھے اپنے طلباء کو جب کورس میں مشق کراتے چلے رہے ہیں، اب بھی کراتے ہیں، تو 2 طالب علموں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے میں کہتا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرو۔ اب دیکھیے آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، ہوتا کیا ہے جب ہم میڈیا پہ آئے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اینکر پرسن ہمارے دائیں بیٹھا یا بائیں بیٹھا ہوتا ہے، کیمرہ سامنے لگا ہوتا ہے، ہم اینکر پرسن کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں،
حالانکہ اینکر پرسن کے ساتھ بات کرنی چاہیے لیکن دیکھنا کیمرے کی طرف چاہیے، چونکہ قوم نے دیکھنا ہے نا، ادھر تو جلسہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا، ادھر تو صرف ایک اینکر پرسن ہے، بات یاد رہے گی نا۔ دیکھ تو لوگ رہے ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اینکر پرسن کے ساتھ بات کرتے رہتے ہیں، دیکھتے بھی ادھر رہتے ہیں، کیمرے میں عجیب سا آتا ہے، دیکھتے ہی کوئی نہیں، اس میں وہ کشش نہیں پیدا ہوتی۔ آپ نے یہ مشق کرنی ہے کہ کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، اس سے آپ کی آنکھوں میں اعتماد اور چمک ایسی پیدا ہوگی کہ مجمع آپ کی مٹھی میں ہوگا بات کرتے وقت۔ اس کی مشق آپ نے کرنی ہے، آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، آنکھیں بار بار مارنی بھی نہیں چاہیے۔ آنکھیں آپ کو پتا ہے ماری جائیں تو پھر خطرناک ہوتی ہیں نا، دل کی نہیں تقصیر کمند آنکھیں ہیں بڑی ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی دل گرفتار نہ ہوتا، تو آنکھیں ہیں نا جی، اس لیے آنکھیں مارنی نہیں چاہیے گفتگو میں، اور آنکھیں جھپکنی بھی بار بار نہیں چاہیے، آنکھیں کھول کر، اور آنکھوں میں چہرے پر جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کا طاری کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر خوشی کے موقع کی گفتگو ہے تو چہرے پہ ہلکی سی مسرت، غم کے موقع کی گفتگو ہے چہرے پہ غمگینی کے تاثرات، اللہ کی توحید کی بات ہے تو توحید کی جرت اور توحید کا جو عقیدہ اور اس عقیدے کی مضبوطی ہے وہ چہرے پہ ایک موعد کی طرح طاری ہونی چاہیے۔ حضور کی سنت اور شریعت کی بات ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چہرے پہ تاثر ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام کی عزت کی بات ہے تو صحابہ کی غیرت اور جرت کا چہرے پہ اظہار ہونا چاہیے۔ دینی مدارس کا مقدمہ آپ پیش کر رہے ہیں، آپ فلسطین پہ بات کر رہے ہیں، آپ اسلام کی حقانیت پہ بات کر رہے ہیں، تو چہرے پہ اسلام کے سچے محب اور اسلام کے سچے عاشق والا اظہار بھی ہونا چاہیے، اور وہ موضوع کے مطابق چہرے کے تاثرات پہ طاری ہونا چاہیے۔ اور بعض دوست ماتھے پہ سلوٹیں بلا وجہ ڈال لیتے ہیں کیمرے میں، موبائل میں جب آپ اپنی ریکارڈنگ کریں تو اس چیز کی مشق کریں کہ چہرہ آپ کا بالکل سیدھا ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ ایک طرف جھکا ہوا ہو یا یوں جھکا ہوا ہو یا کندھے بالکل گرے ہوئے ہوں، کندھے مناسب انداز میں اٹھے ہوئے ہوں۔ یہ باتیں میں نے آپ کو مختصر سی بتا دی، آگے گفتگو میں یہ چلتی رہیں گی، مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ دیکھیے یہ میرے دونوں ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں، دونوں ہاتھ دیکھ رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، دونوں ہاتھ میں نے ایک دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں یوں ڈالا ہے، یعنی یہ انگوٹھے میرے آپس میں یوں ہو گئے، یہ دیکھیں یہ یوں ہو گئے۔ جب آپ گفتگو کے لیے کھڑے ہوں مناسب انداز میں آپ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ پنجے میں پنجہ اس انداز سے ڈالیں کہ یہ نظر آ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، اسی سے پھر آپ نے ہاتھوں کو کھولنا ہے، اور مناسب انداز سے جب اشارے شروع کرنے ہیں تو کھولنا ہے۔ شروع میں یہ بڑا باوقار طریقہ ہے، اس طرح اپنے قد کے مطابق، اپنی باڈی کے مطابق آپ تقریباً جس کا جو قد ہے وہ اپنے قد کے مطابق ناف تک ان ہاتھوں کو اس انداز سے رکھ سکتا ہے، اور یہ بڑا باوقار طریقہ ہے۔ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو، میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اچھا آپ نے مشق کرنی ہے، اب میں آپ کو مشق کراتا بھی ہوں انشاءاللہ، تھک تو نہیں رہنا، آپ بور نہیں ہونا چاہیے آپ کو، اچھا جی۔ اب دایاں ہاتھ اور اس کی انگشت شہادت اپنے لیے فرض کر لیں، لازم کر لیں، ضروری کر لیں۔ دایاں ہاتھ اور اس کی انگشت شہادت خطابت کا حسن ہے، یہ نہ ماننے والے کے لیے تلوار ہے اور ماننے والے کے لیے بہار ہے۔ ایسے ایک ہوتا ہے یہ انگلی کا پیٹ ہے، یہ انگلی کی پشت ہے، نہ پشت نہ پیٹ، یوں پیٹ ادھر ہو، پیٹ ادھر ہو، یوں نظر آ رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں؟ یوں، ہاں آپ کے ایسے دائیں ہاتھ کا اشارہ تو دائیں بالکل آنکھ کے قریب سیدھ میں آگے جانا چاہیے، اور یہ اشارہ کھلے بازو سے ہونا چاہیے، تنگ بازو سے نہیں کہ ادھر ہی ایسے ایسے کرتے رہنا، آگے کی طرف، آگے کی طرف، آگے کی طرف، ہاں کسی نے لکھا ہے ابو عبیدہ کی طرف، سبحان اللہ، ابو عبیدہ کی طرح، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا دیکھیں ماضی یہ ہے، یہی بازو بالکل کھلا اور انگلی کھلی ہوئی ہو، بازو بھی کھلا،
ماضی تھا، ہے سامنے، رہے گا، رہے گا اس طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ اس بازو سے بھی کر سکتے ہیں بائیں سے، اور اس دائیں سے بائیں کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں. تھا، ہے اور رہے گا، تھا، ہے اور رہے گا. آپ کے آج کے سبق میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، اور وہ خطابت کا بھی ایک پیارا سا کلپ ہے، اس کی سارے مشق کر لیتے ہیں. وہ آپ مشکل نہیں ہے. آپ جب کہیں گے نا کہ میرا اور آپ سب کا یہ عقیدہ تھا، یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رہے گا. اب ہم نے ایک نقطہ اور ایک کلپ آپ کی تیاری کے لیے بنایا، اور یہ اس جو سبق ہے نا اس کے دوسرے پیج میں یہ آپ کو ملے گا. اس کی میں آپ کو مشق کرا دیتا ہوں. اب آپ نے مشق کرنی ہے، لیکن دایاں ہاتھ اس کی انگشت شہادت، پھر کہہ رہا ہوں مٹھی بند ہونی چاہیے. دایاں ہاتھ اس کی انگشت شہادت، مٹھی بند، بالکل سیدھی. جس کی انگلی سیدھی کھڑی ہوتی ہے وہ سیدھی کرے بھائی. اگر کوئی مسئلہ ہے ایسے تو وہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نا. باقی اگر بالکل ایسے سیدھی ہو سکتی ہے تو وہ بالکل سیدھی رکھے. شاباش. ہاں جی ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اللہ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اشارہ کہاں کا کرتے ہیں؟ اوپر کا کرتے ہیں. کاش ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے نا کلاس میں، مزہ کچھ اور آتا. اللہ کی بڑائی بتانے کے لیے، اللہ کی توحید بتانے کے لیے اشارہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی آپ میں سے بتا دے، کوئی بتا دے. میرا سوال ہے کہ یہ اللہ صرف اوپر ہے جو اشارہ اوپر کا کیا جاتا ہے؟ سوال دو طرح کا ہوتا ہے. ایک سوال ہوتا ہے جواب لینے کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے توجہ لینے کے لیے. میرا سوال، اب سارے خوش ہو جائیں گے، میرا سوال جواب لینے کے لیے نہیں ہے، آپ کی توجہ لینے کے لیے ہے. سامعین سے جب مقرر سوال کرتا ہے تو وہ ان کی توجہ اپنی طرف لینے کے لیے کرتا ہے، امتحان لینے کے لیے نہیں کرتا. میں نے سوال آپ سے کیا کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا حکم ہر جگہ پہ ہے، اللہ ہر جگہ پہ ہے، تو اللہ کی بات کرتے ہوئے اشارہ اوپر کا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ علو عظمت کا اشارہ ہے، یہ اس کی بڑائی کا اشارہ ہے. اور بڑائی کا اشارہ نیچے کی طرف نہیں ہوتا بلکہ اوپر کی طرف ہوتا ہے. علو عظمت کا اشارہ اوپر کی طرف ہوتا ہے. تو اللہ کی توحید سے آپ کو خطابت کا اشارہ ثابت کر دیا. آپ کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھ کی انگشت شہادت آپ نے لازم کر لینی ہے اپنی تقریر میں، ٹھیک ہے جی؟ اس سے آگے اتنے فائدے ہوں گے نا، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں سبق کے آخر میں. ابھی صرف آپ دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت اور بازو کو ذرا کھلا رکھنا ہے. اس سے پٹھے مضبوط ہوں گے، کمزور نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، فائدہ ہوگا. کہ میرا اور آپ سب کا یہ عقیدہ، میں پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر آپ کے ذہن میں ہوگا، پھر ساتھ ساتھ ہم بولیں گے. میرا اور آپ سب کا یہ عقیدہ، امام الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء، سسر پیغمبر، جانشین پیغمبر، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صدیقی تک، حضرت فاروق اعظم سے لے کر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فاروقی تک، حضرت عثمان غنی سے لے کر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تک، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے لے کر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی تک، حضرت سیدنا حسن ابن علی، سیدنا حسین ابن علی سے لے کر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری حسنی حسینی تک، صفہ سے لے کر، آپ دیکھ رہے ہیں صفہ کا میں نے نام لیا تو اشارہ ہے، صفہ سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک، شہدائے بدر سے لے کر شہدائے شاملی، شہدائے بالاکوٹ، شہدائے ختم نبوت، شہدائے ناموس صحابہ تک یہ عقیدہ تھا، یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رہے گا کہ میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. کس کی ہمت ہے کہ میرے آقا کے مقابل آئے؟ میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے. اللہ اللہ، وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے جنہوں نے
چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے، آسمانوں پہ اشارہ اوپر کا ہے، آسمانوں پہ زمینوں پہ حکومت کی ہے جس نے بھی میرے آقا کی اطاعت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمہ آپ کو یاد کرا دیا۔ آپ کیا کریں گے میرے عزیز بھائیوں، اشارات کا جتنا استعمال کریں گے بات سمجھانے میں، بات کرنے میں، بات کے ابلاغ میں، بات کی تفہیم میں آسانی پیدا ہوگی۔ میں ابھی کیونکہ خطابت کی طرف یا تقریریں تیار کرنے کی طرف نہیں جا رہا، اور ویسے بھی آن لائن کورس ہے، اس میں چنیدہ باتیں کی جا سکتی ہیں، درسگاہ کی بات اور ہوتی ہے۔ اللہ کرے گا اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے نقابت کا یہ پیج جو ہے نا، اس پیج میں 3 چیزیں ہیں: بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام جناب رحمت اللہ عالمین کے لیے، اور بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا سلام محسنین امت کے لیے۔ اس کو نثر کے جملوں سے، نظم کے شعروں سے جب آپ بھر لیں گے تو یہ 3 جملوں سے 3 پیراگراف بن جائیں گے، اور یہی 3 پیراگراف ان 2 صفوں کا خلاصہ ہے، اس پورے سبق کا خلاصہ ہے۔ یہ خطبہ ہے نقابت کا، جیسے عربی میں خطبہ ہوتا ہے تو یہ اردو کا ایک خطبہ ہے جو نقابت کے آغاز میں آپ پیش کریں گے، آپ صحیح سیکٹری کے آغاز میں پیش کریں گے۔ آگے قاری کو تلاوت کے لیے دعوت دینا، نعت خان کو نعت کے لیے دعوت دینا، خطیب کو بیان کے لیے دعوت دینا، یہ مشکل بات نہیں رہتی ہے۔ آپ نے جو شروع میں سکہ جمانا ہے، یہ تقریباً 3-4 منٹ کی مسلسل گفتگو ہے، تو 3-4 منٹ کی اس گفتگو پہ آپ نے بھرپور مشق کرنی ہے۔ اس میں چھوٹے کلپ بنا لیں تو 3 بنتے ہیں، اگر ایک ہی بنا لیں تو پھر 1-4 منٹ کا تقریباً بن جائے گا، 4.5 منٹ لگ جائیں گے۔ چھوٹے کلپس بنا لیں تو 1-1 منٹ کا، حمد و ثنا کا الگ، صلاۃ و سلام کا الگ، صحابہ کرام محسنین امت کے لیے سلام کا الگ، یہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بھرپور لطف آئے گا۔ اور شروع میں چند تمہیدی جملے ہیں کہ یہ فقید المثال عظیم الشان کانفرنس جو کسی بھی عنوان سے مقام سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے برکت عنوان سے معنون ہے، عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے، ہم سب اس میں خالی دامن کچھ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یہ تمہیدی جملے ہوتے ہیں۔ یہ سلف ہوتا ہے، جو گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو یہ سلف سٹارٹ جب ہوتا ہے تو چلتا ہے۔ یہ جملے ابتدائی ہیں، تمہیدی ہیں۔ آگے 3 آپ کے پیراگراف ہیں، وہ آپ کو لکھائی خود بتا دے گی کہ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا بڑا لکھا ہوا ہے، آگے لکھائی چھوٹی ہے، پھر آگے بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام بڑا لکھا ہوا ہے، لکھائی چھوٹی ہے، لکھائی باریک ہے، آگے پھر بے حد و بے انتہا سلام صحابہ کرام کے نام، پیراگراف کی سرخی بڑی ہے، آگے چھوٹی ہے۔ آپ خود اس کو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ اب کیا ہوگا، آپ اس کی بھرپور تیاری کر لیں گے۔ کل آپ کو میں بتاؤں گا کہ جب کوئی تقریر کرنی ہے، یہ تو نقابت کا خطبہ ہے نا، کل عرض کروں گا کہ جب کوئی بیان کرنا ہے کسی بھی عنوان پہ تو یہ اس کے لیے بنی بنائی تمہید ہے، بنا بنایا ابتدائیہ ہے، اس کے لیے یہ بنا بنایا شروع کا خطبہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے تقریر کرنی ہے 20 منٹ، ان 20 منٹ میں سے 3-4 منٹ جو ابتدائیہ ہوتے ہیں، تمہیدی ہوتے ہیں، شروع کے ہوتے ہیں، بڑا حسین آغاز ہوگا۔ بعض خطبہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اپنے خطبے کے بعد شعروں سے آغاز کرتے ہیں۔ ایسا خطیب آپ نے شاید ہی دیکھا ہو کہ جو انداز سے کہ پہلے کہے بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، پھر نثر کے 1-2 جملے کہے، اور پھر نظم کے حمد کے 2-3 شعر کہے، پھر آگے نعت پر نثر کے 2 جملے کہے، اور پھر نعت کے 2-3 شعر کہے، پھر صحابہ کرام یا محسنین کا تذکرہ کر کے، امت کے اکابرین کا تذکرہ کر کے نثر کے 2-3 جملے اور نظم کے 2-3 شعر کہے۔ اس طرح آغاز کرنے والا خطیب شاید آپ نے کم ہی کوئی سنا ہوگا، تو یہ آپ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس انداز کے خطیب جو ہے نا، اللہ آپ کو بنا دے گا۔ تو یہ بنی بنائی ایک ہر تقریر کی تمہید بھی ہے، کسی بھی عنوان پہ تقریر کرنی ہوگی۔ ابھی اس کو اپنے نقابت کے خطبے کے طور پہ تیار کرنا ہے، انشاءاللہ سارے کوشش کریں گے۔ اب دیکھیں، جب آپ بائیں ہاتھ پشت شہادت استعمال کر لیں گے نا، اس کے بعد پھر ایسا اشارے آپ کے کھلیں گے کہ سے لہرایا جاتا ہے بھی مکہ، اللہ کی بڑائی، باطل کی پسپائی،
حق کا احقاق ہے، دلیل جب آپ محکم ثابت کرتے ہیں، حکم لگاتے ہیں، اور جب آپ اس کی نفی کرتے ہیں، آپ اس کا ابطال کرتے ہیں، تو پھر یہ خط تنسیق کہتے ہیں یہ میرا بایاں کندھا ہے اور یہ خط تنسیق نیچے کی طرف جائے گا، دائیں کولے کی طرف جائے گا، ایسے کاٹتا ہوا اشارہ جائے گا۔ ایسے خطیب گزرے ہیں کہ جن کے ایک اشارے پہ دنیا انقلاب آنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ خطابت میں اشارہ، میں نے آپ کو عرض کیا کہ جیسے پرندے کے پر ہوتے ہیں، خطیب کے ایسے ہی اشارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اشارے مصنوعی نہیں لگنے چاہیے، آپ اتنی مشق کریں گے کہ یہ اشارے قدرتی محسوس ہوں گے، فطری طور پہ آپ کی گفتگو کے ساتھ میچ کریں گے، ایکٹنگ نہیں لگیں گے، اداکاری نہیں لگیں گے، یہ اشارے آپ کی اندر کی تڑپ ہوگی۔ وہ مولانا کلام آزاد رحمت اللہ تعالی کی ایک بات مجھے یاد آئی، حضرت کا ایک بچپن کا دوست ہے اور اس نے کہا مجھے تقریر لکھ کر دیں، تو حضرت ایسے اینک پیچھے کر کے کچھ لکھ رہے تھے، تو فرمایا کیا کہا؟ اس نے کہا تقریر لکھ کے دو، میرا آپ کا طالب علمی زمانہ اکٹھا گزرا ہے، تکلف میں کہہ رہے ہو، کیا کہا؟ باتیں جب اس نے کی، حضرت نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ کر دیا کہ یہ بے تکلف ہے، تو چلو میں بھی بے تکلفی سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ جب تھپڑ لگایا نا، وہ بولا، اس نے کہا شرم نہیں آتی؟ میں ماروں گا پھر تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ حضرت نے کہا بس تھپڑ میں نے اس لیے مارا، یہ بتانے کے لیے تقریریں رٹی ہوئی نہیں کی جاتی، جب لگتی ہے نا تو خود ہی تقریر ہو جاتی ہے۔ یہ لگایا اس لیے ہے، تم سمجھتے ہو کہ ابو الکلام رٹی ہوئی تقریریں کرتا ہے؟ ابو الکلام کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور وہی آگ لفظوں کا جامع پہن کے تقریر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، خطابت بن کے سامنے آتی ہے۔ اندر تڑپ پیدا کرو، درد پیدا کرو، جب درد ہوگا آپ کے چہرے کا تاثر، آپ کے الفاظ اور آپ کے اشارات بالکل درد کی منہ بولتی تصویر ہوں گے۔ اب جب آپ دایاں ہاتھ اور اس کی انگشت شہادت صحیح استعمال کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں نا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مکہ لہرانا، خط تنسیق کھینچنا، نفی کرنا، ابطال کرنا، احقاق حق کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کافر کو للکارنا اور کافر کو پچھاڑنا، یہ سب پھر آپ کے اشارات اس میں مانے نہیں ہوتے، رکتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں دو ہاتھ ہیں، یہ دو ہاتھ ہیں، میں دو نظریے، حق باطل، دونوں ہاتھ میرے کام میں آ گئے۔ دائیں سے حق کہا، بائیں سے کہیں دائیں کو، حق کو بائیں طرف نہ ڈال دینا، بلکہ حق ہے تو اشارہ بھی دائیں طرف، باطل ہے تو اشارہ بھی بائیں طرف، جنت دوزخ، صحیح غلط، دو نظریات کا آپ نے فرق بتانا ہے۔ اب اشارہ نہ کریں اور خاموش انداز سے باڈی لینگویج کی خاموشی ہو اور زبان بول رہی ہو تو وہ بات اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ زبان بولے تو بدن بھی بولے، جس کو بدن بولی کہتے ہیں، جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں۔ خیر یہ ہم باتیں انشاءاللہ دہراتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ اب میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے 1.5 سے 2 منٹ، چونکہ تعداد زیادہ ہے تو ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، آپ 1.5 سے 2 منٹ، بلکہ کوشش کریں 1 سے 1.5 منٹ کے تازہ کلپ اس مشق نقابت کے اندر سے نکال کر آپ چاہے حمد و ثنا، چاہے صلاۃ و سلام، چاہے محسنین امت کے نام سلام، ان تینوں پیراگراف میں سے کسی پیراگراف کی بھرپور طریقے سے مشق کر کے چہرے کو سیدھا رکھ کے، کندھوں کو بالکل ریلیکس اور اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے، یہ نہیں کہ بدن تنا ہوا ہو، بدن جب تن جائے گا تو اعصاب تن جائیں گے، اور اعصاب تنے ہوئے ہوں گے تو آپ پہ روب پڑا ہوا ہوگا۔ اعصاب کو بالکل ڈھیلا، مناسب ریلیکس چھوڑ کے آپ نے بات کرنی ہے۔ چہرے پہ بھی سلوٹیں نہ ہوں، آنکھیں کھلی ہوئی، سامنے دیکھ کر کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت اور ہاتھ کا بھرپور قوت سے استعمال کر کے انشاءاللہ آپ کلپ مجھے سینڈ کریں گے، گروپ میں بھیج دیں، بہت اچھا، پرسنل میں بھیج دیں اپنے نام کے ساتھ، بہت اچھا، ہم کوشش پوری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور آپ حضرات کا اس لگن، ذوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ دل تو چاہتا ہے بہت لمبی باتیں آپ سے کی جائیں، لیکن آپ کے وقت کا بھی خیال ہے، مصروفیات بھی ہوں گی۔ اللہ حضرت مفتی سید عمیر احمد صاحب اور ان کی ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا۔ اب اگلا سبق تب ہوگا جب اس سبق کے آپ کلپس تیار کر کے مجھے بھیجیں گے عملی مشق کے ساتھ، اور آواز میں اتار چڑھاؤ کے لیے ایک بات یاد رکھیں، یہ تو میں نے بتا دیا، آپ کو الفاظ بھی مل گئے،
انداز بھی مل گیا، اشارات بھی مل گئے، اب رہ گیا گلا اور آواز۔ اس کے لیے ایک بات چھوٹی سی عرض کر دیتا ہوں آخر میں۔ آواز میں اتار چڑھاؤ خطیب کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، اس سے آواز میں کشش پیدا ہوتی ہے، گلے کی گراریاں، کسی کی اللہ نے پیدائشی طور پہ خطیبانہ بنائی ہوتی ہے اور کسی کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ گلے کی گراریاں بنانے کے لیے ایک آپ کو سبق عرض کر دیتا ہوں، ہے تو اس کی تفصیل لیکن میں صرف مختصر سا کہہ دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے طلوع، ایک ہے عروج، ایک ہے غروب۔ میں نے کتنے لفظ بولے؟ 3۔ طلوع، عروج، غروب۔ طلوع میں آہستگی اور پستی ہوتی ہے، عروج میں بلندی ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، ابھرنا ہوتا ہے، اور غروب میں پھر پستی اور آہستگی ہوتی ہے۔ آپ نے مشق کیسے کرنی ہے؟ 3 شعر لے لیں، 4 شعر لے لیں، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ کریمہ لے لیں، یا اس قرآن مجید کی ایک سورہ کا ترجمہ لے لیں، یا ایک رکوع کا ترجمہ لے لیں، اس کو آپ طلوع، عروج، غروب کو سامنے رکھ کے مشق کریں آپ کے گلے میں۔ آپ روزانہ 5 منٹ مشق کریں، آپ کے گلے میں کشش پیدا ہوگی اور صحیح خطیبانہ آہنگ پیدا ہوگا۔ جہاں پستی کی ضرورت ہوگی وہاں آپ گراری آپ کی گلے کی خود بخود گھوم کر آواز آہستہ، جہاں اٹھانا ہوگا آواز اٹھے گی۔ اس کی مشق کرنی پڑے گی، اور مشق کر لیں گے نا، یہی عمر ہے۔ بعد میں زبانیں موٹی ہو جاتی ہیں، بڑھاپے میں یہ چیزیں سیکھنے کی نہیں ہے، یہ جوانی میں سیکھنے کی ہیں۔ اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایک کورس میں شریک ہوئے۔ کل جب میں سبق پڑھا کے گیا تو مجھے ایک میسج آیا، پاکستان میں بھی ہمارے علماء طلباء کا کورس ہو رہا ہے، اور ابھی آپ سے پہلے میں ان کو سبق پڑھا کے فارغ ہوا تو ایک نوجوان کا میسج آیا، اور اس نے کہا کہ میں سکول کی طرف چلا گیا، مدرسے کا پڑھا ہوا عالم تھا، شکر ہے کہ یہ کورس آیا، اس کورس کا اشتہار دیکھ کے میرے دل میں جذبہ ہوا کہ اس کورس کو کر لیں تو پھر ہم ایک دفعہ مدرسے کی زندگی، دین کی اشاعت اور تبلیغ اور خطابت اور بیان کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے، یہ اسی عمر میں سیکھنے کا کام ہے جس عمر میں آپ نے اس طرف توجہ فرمائی اور ہمارے ان حضرات کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے۔ اللہ ہمیں ہند کے سارے اکابر جو گزر چکے ہیں، جو موجود ہیں، سب کی سرپرستی، روحانی طور پہ ان کی توجہات اور برکات نصیب فرمائے۔ ہند سے تو ہمیں بڑا پیار ہے، اور آپ لوگوں کی بہت زیادہ دل میں محبت اور احترام ہے، یہ ادھر سے ہی سب ہے۔ جیسے سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں نا، بارش بن کے پھر وہ سمندر میں ہی جاتے ہیں، تو یہ سمجھیں کہ ادھر کی ہی امانت ہے، جس کے لیے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے آپ کی یہ خدمت اور آپ کے ساتھ باہم تبادلہ خیالات میں مجھے دلی طور پہ، روحانی طور پہ خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اس رشتے کو قائم رکھے، اور ہمارا یہ اللہ پاک صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کا بھی سرمایہ نجات بنائے۔ میں طلوع، عروج، غروب، طلوع، عروج، غروب، پھر کہہ رہا ہوں طلوع، عروج، غروب، اس کو سامنے رکھ کے میں نے کچھ باتوں پہ زور دیا ہے۔ ان میں سے ایک دائیں ہاتھ کی شہادت، یہ اشارات میں سے، یہ اشارات میں سے، اس کو آپ نے نہیں بھولنا۔ اور طلوع، عروج، غروب، اس کو گلے اور آواز کے لیے کسی بھی آپ چیز کی مشق کرتے ہیں ذرا بولیں جب گفتگو کریں۔ اب جب آپ کلپ ریکارڈ کر کے بھیجیں گے، شروع میں 3 منٹ کی گفتگو ہے، پہلا منٹ طلوع یا پہلا آدھا منٹ طلوع، آگے عروج۔ عروج اس کو کہتے ہیں جس سے آگے انسان کی آواز پھٹنا شروع ہو جائے، فل آواز کی بلندی بندہ چیک کرے، کھلی جگہ پہ نکل کے، میں بھی ابھی بول رہا ہوں تو کوئی نہیں، باہر گزرنے والے اگر سن رہے ہوں گے تو شرمانا تو نہیں چاہیے، حق کی بول رہے ہیں نا۔ اپنی آواز کو فل بلندی سے بول کے چیک کرنا چاہیے کہ کس سے آگے جا کر آواز پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اس سے نیچے نیچے رہنا یہ آپ کا عروج ہے، اس تک پہنچ جانا یہ آپ کا عروج ہے۔ اس سے پھر نیچے آئیں گے تو ایک طرف طلوع ہے، ایک طرف غروب ہے، تو طلوع، عروج، غروب، اس کو یاد رکھیں گے، انشاءاللہ آواز میں کشش پیدا ہوگی۔ دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کا استعمال، دائیں ہاتھ اس کی انگشت شہادت کا استعمال، اور چہرے کا کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی گفتگو دیکھیں، آپ اپنی گفتگو کو سنیں۔ ہم روزانہ ہزاروں آوازیں سنتے ہیں لیکن اپنی آواز نہیں سنتے۔ اپنی آواز جب بندہ سنے پھر اس کو پتا چلتا ہے آواز کتنا بڑا جادو ہے۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کسی نے تقریر ریکارڈ کی جاپان سے، ہمارے ادھر وطن میں ٹیپ ریکارڈر منگوا کے، ایک شہر ہے پنڈی بھٹیاں، تو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو رفیق سفر ہوتے تھے
اللہ نے مجھے ان کی خدمت کا موقع بھی عطا فرمایا. حضرت سید امین گیلانی صاحب شاعر حریت، ان کی وفات اس فقیر کے ہاتھوں میں ہوئی ہے. وہ حضرت امیر شریعت سید طولہ شاہ صاحب بخاری، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری، ان کے رفیق سفر ہوتے تھے. بہت بڑے شاعر تھے، نعت خوان تھے، سید سلمان گیلانی صاحب کے والد صاحب. تو سید امین گیلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات خود سنائی اس فقیر کو. فرمایا کہ جلسے کے بعد ہم بیٹھے کھانے پہ، تو اس بندے نے ٹیپ ریکارڈر منگوایا ہوا تھا، تقریر ریکارڈ کی، اور جب کھانا کھانے لگے شاہ جی تو اس نے شاہ جی کی تقریر چلا دی. شاہ جی کی تقریر جب چلی، آواز شاہ جی کی ادھر ٹیپ ریکارڈر سے جب گونجی نا، تو شاہ صاحب نے لقمہ ادھر ہی چھوڑ دیا اور فرمایا یہ میری آواز ہے. آج مجھے پتا چلا ہے کہ آواز کتنا بڑا جادو ہوتا ہے. ایک ہے جب ہم بول رہے ہوتے ہیں اس وقت سننا، یہ سننا میرا مراد نہیں ہے. ہم اپنی بات کو ریکارڈ کریں، پھر جب خاموش ہو پھر اس کو سنیں. یہ تو ہم روزانہ سن لیتے ہیں، خود بول رہے ہیں، ساتھ کان میں آواز جاری. نہ، خطیب بننے کے لیے بولیں، ریکارڈنگ کو سنیں، پھر آپ میں حوصلہ اور اعتماد پیدا ہوگا. اب آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہے کہ جو اپنی گفتگو ریکارڈ نہ کرے، اس کی مشق نہ کرے اور مشق کی عادت نہ بنائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ یہ سلسلہ اور باتیں چلتی رہیں گی. آپ کو یقیناً سوالات کا موقع بھی دینا چاہیے، اور اب ہم سوالات کے لیے مختصر سی ایک وہ کر لیتے ہیں نشست. سوالات اگر کر سکیں اور سوالات آپ کے یہاں پہنچ سکیں آسانی سے اور میں جوابات دے سکوں تو بالکل کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. دوستوں کے میسج آ رہے ہیں تو سوالات آپ کریں. اور ویسے بھی گروپ پورا کلاس کی مانند ہے اور ہر گھنٹے بعد اس کو میں دیکھتا ہوں، اس لیے سوالات وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، تجاویز بھی دے سکتے ہیں، مشورے بھی دے سکتے ہیں، کوئی حکم ہو وہ بھی فرما سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزا دے. تو کوئی سوال آپ نے کرنا ہو تو ضرور کریں. جی بزرگ ماشاءاللہ سامنے حضرت مفتی کچھ صاحب تصویریں ایسی نظر آ رہی ہیں میرے سے عمر میں، السلام علم میں تو آپ علیکم. مفتی سارے ہی صاحب بڑے ہیں ماشاءاللہ. سوالات کا تو سیشن